الرحيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. معزز سامعین، سورہ المبارکہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 اور یہ اس ضمن میں تلاوت کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اہل البیت کے الفاظ کہاں پر کیسے اور کس وقت کس کے لیے استعمال کیا، کیونکہ ایک عام رواج ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگ جو ہے وہ جہاں اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے وہاں اہل بیت کی بات کی جاتی ہے کہ اہل بیت جو ہے ان کی تعظیم اور ان کی تقدس جو ہے انتہائی ضروری اور ایمان کا ایک حصہ لازم و ملزوم قرار دیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اہل البیت ہو یا آل محمد ہو، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں اور بالکل مختلف چیزیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سورہ احزاب کے اندر یہ بات بیان فرمائی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے بھی اور مومنین عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح جاہلیت کے زمانے میں یعنی بیفور اسلام تم اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر کرتی تھی تو اب وہ معاملہ مختلف ہے. اب جو ہے وہ اس کی نمود و نمائش پر پابندی، اور پھر فرمایا کہ پہلا حکم یہ ہے وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَقِيمْنَا الصَّلَاةَ کہ سب سے پہلے صلاۃ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متفق علیہ حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام جو ہے وہ 5 بنیادوں کے اوپر ہے. وہ اول کلمۃ واحدہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ من الاعتکاف. تو وہی سیکوینس جو ہے یہاں پر موجود ہے. تو بیان فرمایا پروردگار عالم نے کہ اس کے بعد آپ نے زکوٰۃ دے دی. زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے اس سے اپنا مال جو ہے پاک کرتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اور ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ انسان جو ہے وہ دم جائے دمڑی نہ جائے، کہ اس کی ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اوقات بھی لگا دے گا، اپنی جان بھی لگا دے گا، لیکن جہاں پہ اس کے مال کا مسئلہ آتا ہے تو وہ بڑا اس کے لیے جو ہے ایک برننگ کوشچن ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میں مال کیسے لگاؤں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں سے آپ اٹھا لیں اس چیز کا تکرار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وَالَّذِينَ أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ایمان لانے کے بعد یا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناہم کہ اے ایمان والوں ایمان کو لے آئے ہو، اب مال دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں. اب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا مال ہے اور دوسرے کا اس کے اوپر کیا حق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا مما رزقناہم، میں نے تم کو دیا ہے، یہ کسی اور نے نہیں دیا، یہ تمام مال میرا ہے، میں نے تم کو دیا ہے. تم ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ ننگے پیر ننگے سر آئے تھے، ننگے دھاڑ آئے تھے، ہم نے تمہیں یہ مال بتا دیا. یہ تمام تر یہ چیزیں جو آج تمہارے بروئے کار ہیں، یہ ہمارے مرہون منت ہے، یہ ہم نے تمہیں دی ہے. تو مما رزقناہم، یہ نہیں کہ تمہاری اپنی کمائی میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جھنجھوڑتا کہتا ہے کہ جو ہم نے دی ہے اس کمائی میں سے دو. اور ایسا بنی ہے کہ 100 میں سے جو ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے کہ 100 میں سے آدھا تیرا آدھا میرا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو جانتا ہے، وہ اس نے اس کو خلق فرمایا ہے. تو چنانچہ انتہائی احتیاط کا درجہ جو ہے وہ رکھا گیا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے مال انسان کا ہے تو اس کے اوپر کہا جائے کہ بھائی لاکھ ہے تو 50,000 دے دو،
یا 25% دے دو یا 10% دے دو، صرف اور صرف 2.5% کا جو ہے وہ تقاضا ہے، 40واں حصہ۔ تو صرف 40ویں حصے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقاضا کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے وعید قرآن کے اندر بھی اور احادیث صحیحہ کے اندر بھی بہت ہی زیادہ وعید ہے۔ انسان ایمان والوں کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ ہے، تو اس کو زکوٰۃ جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ زکوٰۃ کا مال اس کو جھنجھوڑے گا، اس کو کاٹے گا۔ سورہ نور کے اندر آپ جاؤ اور اسی سورہ کے اندر بھی ابھی آگے بھی آئے گا، لیکن وہ بہرحال سورہ بقرہ کے اندر آپ جائیں، سورہ آل عمران کے اندر جائیں، ابھی یہ جو تلاوت کی گئی سورہ آل عمران، تو اس میں بھی یہ بات کا ذکر کیا گیا کہ انسان کو جو ہے اپنی شہوت کی چیزوں کی انتہائی جو ہے وہ پاسداری ہوتی ہے، کہ وہ اس کو جو ہے گھوڑے لگے ہوئے نشان زدہ گھوڑے، سونے چاندی کے زیورات کے ڈھیر اور خوبصورت جو ہے وہ گھر، اس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہو رہی ہیں اور باغات نقل خابیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو انتہائی چاہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے بس یہ جو ہے وہ مستقیم رہے، اس میں کمی نہ آئے۔ تو زکوٰۃ جس نے نکال دی ہے بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ جس نے نہیں نکالی تو اس کے لیے کسی قسم کا جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے، اور یہ بھی نہیں کہ جی وہ صرف رمضان میں ہی دی جائے گی۔ جب آپ کے اوپر پورا سال ہوئے آپ اسی وقت نکال دو، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ اجر مسمہ کب ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ ضمن ایک چیز تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ ایک جاہلیت کی رسم ختم کرو، اور پردہ جو ہے وہ تمہارے پر ہم نے فرض کر دیا ہے۔ آج جو ہے وہ عورتوں کو یہ بہت بری لگتی ہے یہ چیز کہ ہم جو ہے وہ پردہ کیوں کریں، ہم کیا بدصورت ہے پردہ کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یدرینا علیہن، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے یدرینا علیہن، اپنے اوپر لٹکاؤ اپنی پلو کی چادروں کو، من جلابیبہن، اور جو بڑی چادر کا پلو ہوتا ہے اس کو گھونگھٹ کی طرح نکال لو۔ اب اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی نقاب کی جائے یا کوئی اور جو مروجہ چل رہا ہے، بہرحال وہ ایک چیز ہے، لیکن بڑی چادر ہو اور اس کا گھونگھٹ ہو، اس کے نکالنے کا حکم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بھی اس کی نصیحت کری اور اس کی وصیت کری کہ دیکھو فاسألوہن، کہ جب تم نبی کی بیویوں کے پاس جاؤ، آپ دیکھیں کہ صحابہ کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسٹیٹس ہے۔ نبی جو ہے وہ امہات المومنین جو ہے وہ ان کی مائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے فاسألوہن من وراء حجاب، کہ جب ان سے کوئی سوال کرو، کوئی چیز کا تذکرہ کرو تو حجاب کے اندر۔ حالانکہ وہ امہات المومنین ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ صلبی بیٹے تو نہیں ہے نا، وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک درجہ رکھا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے، یرید اللہ لیذہب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے عنکم رجس اہل البیت، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت تم لوگ ایسے کردار کے حامل ہو کہ جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ اب یہ ایک خاص مسلک جو آج ہے وہ وَيُطَہِّرُکُم تطہیرا کی جو تشریح کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے جو میں یہاں پہ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا، بہرحال لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو یہاں ذکر کیا، اور یہاں اہل بیت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ بیویاں ہیں، اور ان کو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے جو ہے وہ باطنی جو ہے تمہارا سی، اور جسے کہتے ہیں نا کہ آدمی کا ظاہر و باطن پاک ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم تمہیں اس طریقے سے جو ہے وہ پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ نہ کوئی انگلی اٹھ سکے، اور تم ایک رول ماڈل، اسٹیچو ماڈل تم جو ہے وہ امہات المومنین ہو، اور نبی اور مومنین کی بیویاں جو ہیں وہ بھی اسی طریقے کی ہونی چاہیے۔ تو یہ اہل البیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ جو ہے وہ استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے خاص، اور بالکل اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ القصص کے اندر بھی اہل البیت کا جو ہے وہاں ذکر بیان فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھ دیا گیا اس نہر کے اندر، اور وہ جو ہے وہ فرعون کے وہاں پہنچتے ہیں محل کے پاس،
اور ان کی بیوی جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ ان کو اٹھا لیتی ہے اور اس کے بعد رکھ لیتی ہے اور جو ہے فرعون سے کہتی ہے عسیٰ ان ینفعنا، کہ جب فرعون سے کہتا ہے بھائی تم نے یہ کیا کیا، تو اس نے کہا کہ بھائی عسیٰ ان ینفعنا، اس سے ہمیں کوئی نفع مل سکتا ہے، او نتخذہ ولدا، اور اگر نفع نہ بھی ملے تو ہم اس کو اپنے اولاد بنا لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے ہم اس کو۔ ظاہر سی بات ہے فرعون کی نہ تو کوئی خاندان تھا نہ کچھ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ تو تھا ہی نہیں اس کے پاس۔ اب آل فرعون کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر ذکر کیا، یہاں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا آل محمد آل محمد، اب آل محمد کا ایک پیرامیٹر کے اندر جو ہے وہ تشریح کر دی گئی ہے جی، آل محمد سے مراد جو ہے وہ پشتن پاک ہے، نعوذ باللہ، جہاں آپ ذکر کر لیں آل محمد۔ وہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں میں شاید کہ وہ مرزا کیا نام ہے وہ انجینئر محمد علی انجینئر صاحب جو ہے وہ انہوں نے اس کے ترجمے کے اندر ڈنڈی مارتے ہوئے اور اس کی تشریح میں فی البدی اپنی طرف سے چیزیں ڈالتے ہوئے انہوں نے یہ تشریح کر دی کہ جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ علیہ وسلم جو ہے، اب اگر آپ قرآن سے اگر یہ دوسرا ٹاپک ہے بہرحال، لیکن اگر ڈسکس ہو جائے تو مناسب ہے، آل فرعون کا ذکر قرآن بار بار۔ اب آل فرعون کیا ہے؟ فرعون کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام تو اس کی اولاد ہے ہی نہیں، موسیٰ تو اللہ کے نبی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کو اٹھایا، اڈاپٹ کیا، اس کو پالا پوسا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو آل فرعون میں کیا ہے؟ یعنی فرعون کے مقتدی، اس کی امت، اس کی قوم کے لوگ۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جی یہاں سے منجمد کر دی جاتی ہے چیز، جی آل محمد، جی یہاں سے نواسے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہاں اپنا اگر ہم جائیں برصغیر پاک و ہند کے اندر، انڈو پاک کے اندر، تو ہمیں دو قسم کی چاہتیں نظر آتی ہیں، کلائمیکس نظر آتے ہیں۔ پہلا کلائمیکس کیا ہے؟ نانا کو پوجا جا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسرا کیا ہے؟ نواسے کو، حسنین کریمین، اور پوری ساری جو ہے ڈائلاگ اس کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے کہ جی حسنین کریمین ایسے تھے، اور اس میں سے بھی آپ حسن کو نکالتے تو صرف حسین ہی ہوتا ہے۔ تو وہ پتہ چلتا ہے کہ پورا دین جو ہے، مطلب جبریل جو ہے وہ قرآن لائے ہی انہی کے لیے تھے، ایسا لگتا ہے، نعوذ باللہ سبحان اللہ۔ کوئی اور کام نہیں ہے کہ صرف حسین کی گرد جو ہے وہ نانا نواسے کی گرد جو ہے وہ ساری چیز چل رہی ہوتی ہے۔ تو سورہ القصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ مقدمہ درج کرنے کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھی کی تھی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اہل البیت، اس کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں اہل البیت دکھاتا ہوں، بتاتی ہوں کہ جو اس کو پال بھی لیں گے اور وہ یہ ان کا دودھ پی بھی لینا۔ وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو اہل بیت میں اس وقت وہاں کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے تو والد صاحب بھی نہیں تھے وہاں پہ، صرف یا تو ان کی کون تھی؟ ان کی ماں تھی یا ان کی بہن تھی، اور تو کوئی بھی تیسرا نہیں تھا۔ تو وہاں اہل بیت اس کے لیے آیا ہے۔ اب تیسری جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر جہاں ذکر ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ چند فرشتے آتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ آپ کو اولاد نرینا دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ اسمبلی کے اندر آ جاتی ہیں، شوق کے اندر آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو بالی شیخہ، یعنی میرا میاں جو ہے وہ انتہائی بوڑھا ہے اور جو ہے انتہائی شیبہ ہے، یہ سفید بال ہو رہے ہیں، اس کی ہڈیاں جو ہے وہ کڑک مار رہی ہیں، ایسا ممکن کیا ہے، اور میں خود عقیم ہوں۔ تو اتنی ساری چیزیں گنوانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کی بیوی نے کہا وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها۔ اب یہ ایک الگ جو ہے ایک اور چیز نکلنا ہے اس میں، فضحکت فبشرناها، یہ جو ایک خاص طبقہ ہے وہ بھی یہ بھی وہ یہاں سے لیتے ہیں، اپنا ماتم جو ہے وہ یہاں سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سورہ ذاریات میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے جو ہے وہ جب یہ بشارت سنی کہ مجھے بچہ ہوگا اور میں عقیم ہوں، بانجھ ہوں، تو انہوں نے کیا کیا؟ فسقت وجہہا،
اپنے رخسار کو پیٹ لیا، حالانکہ وجہ جو ہے وہ پورے چہرے کے لیے کہا جاتا ہے. یہ صرف وجہ جو ہے وہ رخسار نہیں تھا، آپ کے پورے چہرے پہ جیسے رخسار ہے، آپ کا فور ہیڈ بھی ہے، ماتھا بھی ہے، آپ کی ناک بھی ہے، آپ کے ہونٹ بھی ہے، آپ کی چن بھی ہے، ٹھڈی بھی ہے آپ کی، تب جا کر یہ ایک مکمل جو ہے وہ ایک منہ کی شکل اختیار کرتا ہے. تو وہاں پر سورہ ذاریات کے اندر ان کی بیوی نے کہا فسقط وجہہا، انہوں نے اپنے ماتھے کو پیٹ لیا. اور یہ ایک جو ہے وہ عربوں کے اندر رسم تھی کہ جب وہ کوئی حیرت زدہ کوئی انتہائی ایسی چیز جو انبلیویبل ہو، شوق ان کو لگتا تھا، تو وہ عورتیں جو ہے آج ہماری یہاں بھی ہندوستانی عورتیں جو ہے ایسے کرتی ہیں، ہماری دادی ہاتھ مارا کرتی ہیں، تو وہ انہوں نے جو ہے ایسے کر کے ہاتھ مارا، حالانکہ وہ ہاتھ جو ہے وہ ماتھے کے اوپر مارا. فسقط وجہہا، یہاں پر کیا ہے، جب ان کو بشارت ملی تو انہوں نے کہا فضحکت فبشرناہا، فضحکت کہتے ہیں مسکرا دینے کو، ہنسی چھوٹ جانے کو. تو اب جو خاص طبقہ ہے جو اپنی ماتم یہاں سے نکالتا ہے، تو اس کو ہم یہ دعوت دیں گے کہ بھائی آپ کبھی کبھی ایسا نہیں کرو، آپ کبھی جو ہے حسنین کریمین کے معاملات جو وہ یہاں بتاتے ہو 9-10 محرم کو، تو فسقط فبشرناہا بھی کیا کرو، آپ ایسا بھی کرو کبھی کبھی ان کے ماتم کے اوپر. تو بہرحال وہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا، لیکن وہ آ گیا ضمن. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ بڑی اب شوق کے اندر آ گئی، وہ کہنے لگی یا ویلتا علیدونا عجوزن و حاذا بالی شیخا انا حاذا لشیء عظیم، میرے میاں بہت بوڑھے ہیں اور یہ عجیب بات لگتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قولوا اتعجبین من امر اللہ، تم تعجب کر رہی ہو اللہ کے امر سے. یعنی بی بی سارہ جو وہاں پر تھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے اتعجبین من امر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور تم اس سے تعجب کرتی ہو. رحمت اللہ، تمہارے پر رحمت ہے، وبرکاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہیں، علیکم اہل البیت، یہ دونوں برکتیں بھی اور رحمتیں بھی اہل بیت کے لیے ہیں. اب وہاں پر تو ان کی اولاد ہی نہیں ہے، ابھی سرے سے اولاد نہیں ہے. یہ نہیں کہ بھائی چلو بچی ہو، کوئی لڑکا ہو لڑکی ہو، کوئی بھی نہیں ہے. ابھی تو بچے کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو صرف بشارت ملی ہے، ابھی تو 9 مہینے لگیں گے، ابھی بشارت ہے وہاں پر، اور کوئی ذکر نہیں ہے اہل بیت میں، نہ لڑکے کا نہ لڑکی کا، کوئی بھی موجود نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں اہل بیت جو ہے وہ خاص جو ہے وہ خاص لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید المجید، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بڑی برکتوں والا، اس کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ اہل بیت کا ایک تصور ہے، اور آپ کو احادیث صحیحہ کے اندر اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ معلومات مل جائیں گی. لیکن جو نص ہے قرآن کی، ابھی میں نے آپ کو جو دلائل دی ہے قرآن سے، آپ نے اس میں بخوبی آپ خود بھی جانچ گئے ہوئے، آپ خود بھی اس کا فیصلہ کر سکتے ہو کہ اہل بیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور اس کی بہن کے لیے لفظ استعمال کیا، ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے لیے استعمال کیا اہل بیت. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَسْتَحْضِرُوا تَطْهِيرًا کے اندر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے لیے خاص لفظ یہ استعمال کیا اہل بیت کا. اور یہ آل محمد اور آل فرعون، آل فرعون ظاہر سی بات ہے، ابھی آپ کو بتایا کہ آل فرعون تو کوئی چیز تھی نہیں، فرعون کی تو نہ کوئی اولاد تھی، اور بیوی بھی خود ان کی جو ہے وہ فرعون کے اللہ تو اس کے دین سے جو ہے وہ غدار ہو گئی تھی، اس نے تو انکار کر دیا تھا، برات کا اظہار کر دیا تھا. اس نے کہا کہ میں تو اس کو مانتی نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے ایک گھر جو جنت میں بنا دے، میں اس سے بیزار ہوں. تو بالکل وہ آل فرعون میں سے بھی چیز نکل گئی. یعنی آل محمد جو کہا جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ یہ کہیں نہیں ہے، جو آپ کو مشکات کے اندر بھی، آپ کو بخاری کے اندر باب السلام کے اندر، باب التشہد کے اندر جتنی بھی روایتیں ہیں، جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کے اوپر سلام کا طریقہ تو پتہ چل گیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب آپ ذرا یہ فرما دیجئے کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی جی، تو یہ جو آپ کے اوپر صلی بھیجنا ہے، رحمت بھیجنا ہے، جس کو آپ حروف عام کے اندر درود کہتے ہیں، یہ کیسے بھیجا جائے گا؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہمیں درود ابراہیمی جو آج رائج ہے، اس میں جو الفاظ ہیں
اس میں آل محمد اور جو چیز موجود ہے اس کو مقید کر کے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی تو آپ پڑھ رہے ہوتے ہو اس چیز کو اللہم صلی علی محمد. حالانکہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آل ابراہیم ہے. اب آل ابراہیم کے اندر کتنی ساری ضروریت آ جاتی ہے بھائی. جتنے بھی یعنی کہ بنو اسحاق میں جتنے نبی آئے, ٹھیک ہے نا, بنو اسماعیل میں تو چلو ایک آئے, بنو اسحاق میں کتنے آئے؟ میرے خیال میں غالباً 22 کے قریب قرآن میں ذکر ہے, اور واللہ عالم کتنے آئے ہوں گے, 23 کے قریب. تو یہاں آل محمد جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے یہ صرف جو ہے نواسے ہیں اور جو ہے فاطمہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ علی ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے اس چیز کے اوپر شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی لفظ کو کسی ایک خاص طبقے کے لیے یا کسی ایک خاص مسلک کے لیے کہیں بھی, اب ہم بہت ساری جگہ پر ابھی یہ ٹائم جو ہے پورا ہو گیا ہے, ورنہ لفظ مولا یہ بھی ایک خاص طبقہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. لفظ مولا جو ہے وہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 9 جگہ پر یوز کیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا جو ہے وہ لطف آئے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے لفظ مولا کو ڈیفائن کیا ہے اور اس کے بعد کس کس کے لیے پڑھا ہے. جو کہا تھا نا جی کہ ترمذی کی حدیث لا کر کہ جی صرف علی کے لیے, حالانکہ ایسی بات نہیں, حالانکہ وہ روایتی صحیح نہیں ہے, اس میں خود کلام ہے. یہاں تو اگر انشاءاللہ موقع لگا تو آپ کو بخاری مسلم سے جو ہے وہ دکھائی جائے گی چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کس کے لیے بولا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم صحیح زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المؤمنین.